کائنات کی اسکیم کیا ہے، کائنات کا جو گریٹر پلان آف یونیورس ہے وہ کیا ہے، جو گریٹر پلان آف امتحان ہے وہ کیا ہے. تو وہ اس آیت مبارکہ کو جیسے پڑھا نا کہ کتنی بڑی یہ عطا ہو گئی کہ اگر عذاب سے کوئی بچنا چاہے تو وہ کیا کرے، دو لفظ بول دیے، شکر تم و آمن تم، تو بس تمہیں عذاب ہی نہیں ہوگا. یہ گارنٹی ہے نا، یعنی یہ کریٹر کی، سسٹینر کی، میسٹر کی گارنٹی ہے کہ آپ دو کام کر لیں تو کوئی عذاب وغیرہ ہوگا ہی نہیں. اور یہ دو کام ایک لائف سٹائل ہے. ایکچولی ایک شکر ایک لائف سٹائل ہے کہ آپ نعمت دینے والے سے بے نیاز نہیں ہوتے، آپ نعمت دینے والے کو اگنور نہیں کرتے، آپ نعمت دینے والے کو، آپ ہر سب کچھ عطا کرنے والے سے منہ نہیں پھیرتے، اعراض نہیں برتتے، بے توجہی نہیں کرتے، متوجہ رہتے ہیں ان کی طرف. تو یہ لائف سٹائل اصل میں بتایا ہے. ان شکر تم، اگر تم شکر کرو، و آمن تم، تو میں نے اس کے بعد بنا لیا تھا کہ اکثر تشبیہ ایک بنا لی، الحمدللہ آمنا باللہ، تمام حمد و ثنا آپ کی ہے. چونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان شکر تم و آمن تم، کہ تم ایمان لاؤ، تو ہم کہتے ہیں وہ آمنا، ہم سب ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر ہم ایمان لے آئے. یعنی ہم نے شکر والی زندگی اختیار کر لی اور بس ہم، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم بس آپ ہی پہ ایمان لائیں، بس آپ ہی کو سب کچھ مانیں. الحمدللہ آمنا باللہ. تو میں نے جوڑ لیا تھا ساتھ اس کے نستغفر اللہ، کیونکہ یہ دو کام ہم سے صحیح نہیں ہو پا رہے. یعنی کائنات کی پوری اسکیم کا سینٹر اور پیوٹ یہی ہے کہ تم شکر کر لو اور ایمان لے آؤ، بس ختم. باقی اسی کی ڈیٹیل ساری شریعہ ہوتی ہے، اسی کی ڈیٹیل سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی لائف ہوتی ہے، اسی کی ڈیٹیل ساری کتب سماوی ہیں. تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. کائنات میں ہر طرف سے جو ایک قرآن مجید 30 پاروں میں بند ہے اور ایک آیات کا مجموعہ، یہ 6000 اور کچھ 100 آیات مبارکہ کا مجموعہ یہ والا قرآن مجید ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کلام کی صورت میں، اور پھر لامحدود کلمات الہی پہ مشتمل کائنات میں ہر طرف آیات ہی آیات بکھری ہوئی ہیں. تو یہ آیات کا مجموعہ قرآن مجید ہے، اور پھر ان آیات کا مجموعہ ایک دوسرا قرآن ہر طرف پھیلا ہوا ہے. وہ دوسرا قرآن جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے وہ آپ کو شکر پہ ابھارتا ہے لا محالہ. وہ کسی بھی ذی عقل کو، ذی شعور کو، ذی فہم کو، صاحب دماغ کو، صاحب سوچ کو، صاحب خیال کو ابھارتا ہے کہ شکر کرو، تم شکر کرو. ہم زمین پہ کیسے چلتے ہیں، ہاؤ ڈو وی واک، ہم واک کیسے کرتے ہیں، یعنی واک کرنے کے قابل کیسے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے آپ یہاں سے چاند کو دیکھتے ہیں نا، تو چاند کی سطح کے اوپر کوئی لوگ ہوں اور وہ چاند کی سطح کے اوپر چلتے جا رہے ہوں تو یہ بڑا عجیب لگے گا نا. تو یہ عجیب کام ہم کر رہے ہیں. یعنی یا آپ یہاں سے کہیں ایک ستارہ نظر آیا ہمیں زمین سے، اس ستارے کے اوپر لاکھوں کروڑوں گاڑیاں چل رہی ہیں اس کی سطح کے اوپر اور گر نہیں رہی، ہوا میں اچھل کے نہیں جا رہی ہیں، زمین پہ نہیں گر رہی. تو ایسے ہی فنومینا یہ ہے کہ ہماری گاڑیاں سارے روڈز پہ چل رہی ہیں. یہ ایسا ہی فنومینا ہے جیسے یہاں سے آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑے ستارے یا سیارے یا مشتری یا مریخ یا کسی اور ہیونلی باڈی کے اوپر آپ کو لاکھوں کروڑوں آپ دوربینیں لگائیں تو یہ کیا فنومینا ہے. یہ آپ کو لگے جیسے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گاڑیاں گرنے لگی ہیں، ہوا میں خلا میں جانے لگی ہیں، لیکن کوئی بھی نہ جا رہی ہو، وہ ٹریول کرتی جا رہی ہوں، اور ایک آپ کہیں یہ تو کرامت ہو رہی ہے کوئی. تو سیم از ٹرو اباؤٹ وین وی واک آن دا گراؤنڈ. تو ہم سب یوں چلتے ہیں زمین پہ. تو پھر یہ شکر کہ میرے مالک میں کہیں خلاؤں میں گم نہیں ہو رہا، میں کہیں گر نہیں رہا. پھر زمین 14 ارب سال کے قریب سے ملکی وے 16 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے ایک ڈبے کے اندر نظام شمسی کو سمیٹے، اور اس نظام شمسی کے اندر پھر زمین بیٹھی ہوئی ہے، اور زمین کے اندر آپ ہم سب اتنی گیمز کر رہے ہیں. رشیا والے اپنی گیمز، امریکہ والے اپنی گیم، اور جناب وہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 3 کی تیاریاں اور کائنڈ آف تھنگس، ایوری تھنگ از گوئنگ آن. اور عجیب بات ہے کہ سارا کچھ ایک آرڈر میں دیکھنے میں چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. تو کیسے؟ تو یہ دیکھ کے کوئی شکر گزار بنے ہی نہ. ذرا غور فرمائیے کہ اگر یہ جب غلبہ ہوتا ہے آپ پہ تو پھر آپ کہتے ہیں الحمدللہ ہی. تو بس آپ کہتے ہیں کائنات میں جب تک زندہ ہوں تو میرے بادشاہ، ہمارے مالک، ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، بس میرا ایک ہی وظیفہ ہے الحمدللہ
الحمدللہ. میرا 60 ٹریلین سیلز کو ایک ہی بات پکارنی ہے. ایک ہی وقت میں اتنی بلیسنگز ہیں میرے اوپر کہ جواب میں میری زبان ایک بار الحمدللہ کہتی ہے تو اتنی دیر میں کروڑ ہا رحمتیں مجھ پہ برس چکی ہوتی ہیں. تو میں نامکمل ہی رہتا ہوں شکر میں. مثلا دیکھو ایٹ اے ٹائم امی بھی زندہ، اگر والد صاحب بھی حیات، اگر پاؤں بھی حاصل، ہاتھ بھی حاصل، اولاد بھی گھر میں سلامت، سانس بھی لینے کے قابل، پانی بھی دنیا میں میسر، دل بھی دھڑک رہا ہے اور آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور ہاتھ موو کر رہے ہیں اور بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو رہی ہے، وینٹیلیٹر بھی نہیں ہے اور کڈنیز بھی کام کر رہے ہیں اور ڈائلسس بھی نہیں ہو رہے. یعنی ایٹ اے ٹائم اتنا میرے اوپر عطائیں ہیں. لیکن میں کہوں الحمدللہ تو ایک بار ہوتا ہے. یعنی الحمدللہ جتنی دیر میں ایک بار کہتا ہوں اسی لمحے میں میں پتہ نہیں کتنی بلیسنگز کو سائملٹینیسلی انجوائے کر رہا ہوں. تو ہونا تو چاہیے اگر ہر رحمت کے اگینسٹ ایک بار بھی الحمدللہ ہوتا تو پھر ہر لمحے جب میں کہتا ہوں شکر اللہ میرے مالک شکر اللہ، تو یہ تو پھر ملینز آف شکر اللہ کا کلمہ نکلنا چاہیے تھا میری زبان سے، ملینز میں نکلنا چاہیے تھا. تو اس لیے پھر جیسے انسان کے شعور میں رب تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہو جاتی ہے، ظاہر ہے قرآن مجید نے اس کو ایسے ہی بیان فرمایا ہے کہ وہ آپ ہی کے اعمال کے نتیجے میں ہی عطا ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ اس کو انیشیٹ خود خدا کر. اس گریٹ گیم کے اندر انیشیٹ کرنا وہ آپ ہی نے کرنا ہے.